علامہ محمد اقبال، جنہیں حکیم الامت کہا جاتا ہے، شاعر مشرق بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں، اور انہوں نے قرآن حکیم کو اس کی تفسیر اپنی شاعری کے روپ میں بیان کی اور امت مسلمہ کے عروق مردہ میں ولولہ تازہ بھر دیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ موجودہ صورتحال جو عالم اسلام کی ہے، انارکی ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے، کشت و خون ہے، مسئلہ فلسطین ہے، مڈل ایسٹ ہے، تو اس میں اقبال ہمیں رہ رہ کے یاد آ رہے ہیں۔ اور میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ سولوشن جو ہے وہ ٹرموئل سے نکلنے کا اقبال کے کلام میں موجود ہے، چونکہ اقبال جب بھی امت کی بات کرتے ہیں، ملت کی، تو اسے امت سے تعبیر کرتے ہیں، نوجوان کی بات کرتے ہیں تو اسے شاہین سے تشبیہ دیتے ہیں، تہذیب کی بات کرتے ہیں تو اسے مدینہ و نجف سے تعبیر کرتے ہیں، اور اسی طرح عورت کی بات کرتے ہیں تو اسے شرم و حیا کا پیکر تصور کرتے ہیں۔ اقبال نے ہمیشہ امت کو جوڑنے کی بات کی، اور آج کا نوجوان اگر اپنے آپ کو ڈائیو کرے فکر اقبال میں تو اسے قرآن بھی سمجھ میں آئے گا، حدیث بھی سمجھ میں آئے گی، اسلام کا سیاسی فلسفہ بھی اسے بخوبی سمجھ آئے گا۔ تو آج ہم ان سارے پیرامیٹرز پہ، چاہے فلسطین کا قضیہ ہے، خلافت ہے، ملت ہے، امت ہے، ان سب کو اور قرآن و حدیث کے فہم کو فکر اقبال کے پیرائے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں آغاز کرتا ہوں، اقبال کا ایک شعر ہے میرے سامنے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ اقبال کے جو خادم تھے وہ کہتے ہیں کہ جب اقبال صبح اٹھتے تو ان کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا، اور وہ ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے کلام مقدس کا نور ان پہ اس کی کیفیات کا نزول ہو رہا ہے۔ اس طرح ڈائیو کر کے اقبال تلاوت قرآن کرتے تھے۔ پھر علامہ اقبال نے جو قرآن کے حوالے سے مسلمانوں کا ایک المیہ بیان کیا ہے، پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ فرمایا برہمن از بتان تاک خود آراستہ، تو قرآن از سر تاق نہادی، کہ برہمن نے اپنے طاق کو، اپنے سٹیج کو، الماریوں کو بتوں سے سجایا ہوا ہے ہندوؤں نے، اور اسے اے مسلمان تو نے قرآن کو طاق پر رکھ چھوڑا ہے، یعنی الماری کی زینت بنا دیا ہے، اسے کھول کے نہیں پڑھا۔ بس بچی کی رخصتی پہ، قل پہ، کسی ایونٹ پہ آپ کھول کے برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں، باقی وہ طاق نسیاں کی زینت بن گیا ہے۔